اس کے باوجود ملک میں کرپشن اگر ختم نہیں ہو رہی تو ختم نہ کرنے والے کون ہیں اور کرپٹ لوگ کون ہیں؟ فی الوقت پاکستان کو IMF پیکج کے بغیر چلانا بہت مشکل ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تو پہلے 12 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام ہی غلاظت سے بھرپور نظام ہے، انتہائی گندا نظام ہے۔ کرپٹ مافیا کو ہمیشہ اس نے ترجیح دی ہے، پروموٹ کیا ہے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ معاشرے کی اوپر والی سطح پر لے کر یہ نظام آیا جو 2 نمبر ہیں، جنہوں نے 2 نمبریاں کی ہے، جو منافق سے بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا اور پاکستان میں کون سا نظام ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو بھی پاکستان میں آتا ہے اور یہ نئی بات کرے کہ پاکستان کا نظام اس کی کم از کم نظریاتی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، تو یہی 2 نمبر لوگ، مافیا لوگ اپنے نظام کو بچانے کے لیے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ جمہوریت کا نام لے کے، جو کہ پاکستان میں سرے سے ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کو ڈی ریل کرنا چاہتا ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جیسا کہ اب نئی حکومت بن چکی ہے، بہرحال کئی لوگوں کا خیال ہے کہ فارم 47 پر یہ حکومت بنی ہے، حالانکہ فارم 45 میں ووٹوں کی اصل گنتی شامل ہوتی ہے۔ چلیں یہ باتیں ایک طرف، ہمیں اس نظام میں جو جو برائیاں نظر آئیں گی، جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ کم آپ تک پہنچانا ہے۔ آج بھی ملک کے سب سے بڑے مشہور اخبار ڈان میں آپ کو وزیر پاکستان کا سٹیٹمنٹ دکھائی دے گا۔ پاکستان cannot survive without another IMF package، یعنی کہ پاکستان IMF کے پیکج کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہمیں IMF کے پیکج کی اصل ضرورت ہے، یہ پیکج لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ملک کے معاشی ڈھانچے کو بہت مضبوط بنائیں گے، اسٹرکٹ اکنامک پالیسی لے کے آئیں گے، اسٹرکٹ اکنامک سٹرکچر لے کے آئیں گے، تاکہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم بیکنگ باؤل سے جان چھڑوا لیں، یعنی بھیک مانگنے سے 2 قدم پیچھے ہوتے جائیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس IMF پیکج سے ہم جان چھڑوا لیں گے، مگر اسی پیکج کا سہارا لے کر ہم ملک میں معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ فی الوقت پاکستان کو IMF پیکج کے بغیر چلانا بہت مشکل ہے، تو لہٰذا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بہت پرانی ہیں، ہر نئی حکومت جب بھی آتی ہے وہ IMF پیکج کا سہارا ہی لیتی ہے۔ جب آصف علی زرداری پہلی بار ملک کے صدر بنے تھے، تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ IMF پیکج لینا ایک کڑوی گولی ہے، یہ کڑوی گولی ہمیں نگلنا ہوگی، کیونکہ ہم نے ملک کو چلانا ہے، ملک کو لے کے چلنا ہے۔ کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس نے ملکی خزانے کو آہستہ آہستہ رفتہ ختم کر دیا ہے۔ IMF پیکج ہم لے تو لیں، کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم IMF سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنی ملکی اصلاحات کے لیے صحیح طرح استعمال کرنے سے ہمیشہ کے لیے قاصر رہے ہیں۔ ہر بار ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہم نے IMF کا دروازہ ہی کھٹکھٹایا، ہمیشہ IMF کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے قرضہ ہی لیا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ رقم کس طرف جاتی ہے، اور ملک کی معاشی اصلاحات بہتری کی طرف ہم نے کبھی نہیں دیکھی، بلکہ الٹا ملکی معیشت ایک ڈھانچے کی طرح بن کر رہ گئی ہے، اور مہنگائی کا آج عروج پر ہونا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ ساری باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک میں پچھلے 3 دہائیوں سے حکمرانی کر رہے ہیں، جو بار بار ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کو ملک سے ختم کرنا ہوگا، حالانکہ 3 دہائیوں سے حکومتی منصب پر یہی لوگ مسلط ہیں، یہی لوگ ایک لمبے عرصے تک حکومت کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی ان لوگوں کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود ملک میں کرپشن اگر ختم نہیں ہو رہی تو ختم نہ کرنے والے کون ہیں اور کرپٹ لوگ کون ہیں؟ اس بات کو عام پاکستانی کو سمجھ آنا ہے۔ جن لوگوں نے ملک میں ایک لمبے عرصے تک حکومت کی ہو اور وہ کرپشن کو ختم نہ کر سکے ہوں، اس ملک کو صاف شفاف نظام نہ دے سکے ہوں، بلکہ کرپشن آئے دن عروج پر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہو، تو پھر عوام کیسے ان ساری باتوں پر یقین کر لے کہ یہی لوگ کرپشن کو ختم کریں گے؟ ماضی میں لمبے عرصے تک حکومت کرنے والی سیاسی جماعتیں ہوں یا سیاستدان ہوں، اگر ان کے دور حکومت میں کرپشن ختم نہیں بلکہ کرپشن کو عروج ملا ہے، تو آج کیسے عوام یقین کر لے کہ یہی لوگ کرپشن کو ختم کریں گے؟ یہی لوگ IMF پیکج سے اپنا کچھ حصہ گھر کو نہیں لے کے جائیں گے اور کچھ حصہ فنڈ کی مد میں اپنے وزراء کو دیں گے۔ 76 سال کے بعد ہم نے آج بھی سنا ہے کہ پاکستان IMF پیکج کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، اور یہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی 76 سال کے بعد ہمیں سننے کو ملی ہے۔ شکریہ۔